نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے اور انہی کو اہل البیت کہا گیا ہے۔ اور اہل البیت جب کہا جاتا ہے، اہل مانے سب سے پہلے بیوی ہی ہوتا ہے، اہل مانے بیوی ہوتا ہے، میرے اہل، اسی سے اہلیہ، اردو میں بھی بولتے ہیں اہلیہ، اور اہلیہ مانے بیوی ہوتا ہے۔ عربی میں بھی اہل بیوی کو کہتے ہیں۔ وسار بأہلہ، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے بارے میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ گئے، وسار بأہلہ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ گئے۔ اہل سے مراد بیوی ہی ہوتا ہے، اہل البیت گھر والی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیوی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اصل جو ہے اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اہل بیت کہا جاتا ہے یا کسی کے لیے بھی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کے بیوی بچے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد تھی نہیں، اسی صورت کے آخر میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم میں سے کسی مرد کے بھی اللہ کے رسول باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت کوئی نرینہ اولاد اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھی۔ اگر لڑکی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں، وہ دوسرے کا گھر بساتی ہیں، وہ جس کے گھر جاتی ہیں وہ اس کا وہ گھر والی ہو جاتی ہے۔ تو اپنا گھر کون ہوتا ہے؟ وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اصل کون ہے؟ وہ نبی کی بیویاں، نبی کی پاک بیویاں، اور انہی کو اسی کے درمیان ہی میں اہل البیت کا لفظ آیا۔ میں اس لیے اس کو تشریح کر رہا ہوں کیونکہ شیعہ اور بہت سے جاہل قسم کے اہل سنت میں سے بھی اس آیت کے بیچ کا ایک ٹکڑا پڑھیں گے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ایک ٹکڑا پڑھیں گے، اسی بیچ میں سے آگے بھی پیچھے بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور انہی کو اہل بیت کہا جا رہا ہے، اور ہر اعتبار سے اہل بیت بیوی ہی کو کہا جاتا ہے، بیویوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ٹکڑا پڑھ کر کے کیسی جو ہے چالاکی سے ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے دوسروں کو بھی لے لو لیکن انہی کو کیوں نکال لو؟ جو اصل ہے انہی کو نکال دیتے، اور یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ ازواج مطہرات یا نبی کی پاک بیویاں اہل بیت میں مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی۔ مطلب جو اصل اہل بیت ہیں ان پر تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، سوال ان پر ہونا چاہیے جو اصل نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا، وہاں سوال ہونا چاہیے، اختلاف وہاں ہونا چاہیے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ نبی کی بیویاں یہ اہل بیت میں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ حالانکہ اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی ہی آتی ہے، اگر اور بچے چھوٹے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور بھی اس کے ساتھ بچے ہیں، اگر بیوی کے ساتھ بچے بھی ہیں تو وہ بھی اہل بیت میں آئیں گے، بیوی بچے وہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل بیویوں کو ہی چھوڑ کر کے دوسروں کو مانا جاتا ہے، یہ جو ہے شیعوں کا ٹرینڈ ہے یہ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ لوگوں کو کہا ہے دل رکھنے کے لیے کہ یہ بھی ہمارے اہل بیت ہے۔ آپ نے زید بن ثابت کو کہا، زید بن حارثہ کو کہا ہے جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے، آپ نے ان کے لڑکے اسامہ کو بھی کہا ہے، آپ نے سلمان فارسی کو بھی کہا ہے کہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک بار ایک چادر لے کر کے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسن اور حسین کو بھی اکٹھا کیا اور کہا یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا، چونکہ اس میں ذکر کس کا آیا ہوا ہے؟ آپ کی بیویوں کا ذکر ہے، اہل بیت کا۔ اہل بیت میں قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس کے اندر آپ کی بیویوں کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی، کیونکہ آپ کے گھر کے قریب یہ لوگ رہتے تھے، حضرت علی کا گھر قریب ہی میں تھا، وہ حضرت علی کا اہل بیت ہے، ان کا گھرانہ ہے، وہ حضرت علی کا گھرانہ ہے وہ۔ اگر ہم فاطمہ، حسن، حسین ان لوگوں کو اگر نبی کے اہل بیت میں مان لیں تو بھائی علی کا گھرانہ کہاں جائے گا؟ پھر کہا جائے کہ علی کا اہل کون ہے، ان کے اہل کون ہیں؟ اگر شادی ہو جائے تو ہر ایک کا اپنا اہلیہ ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، بیوی بچے، تو ان کے بیوی بچے کہاں گئے؟ تو ہر ایک کا اپنا اہل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو ان کو کہا ہے دلجوئی کے لیے کہا ہے کہ یہ ہمارے اہل ہیں۔ شریعت کے اندر فقہی اعتبار سے ایک لفظ آتا ہے آل ہے، آل محمد۔ آل محمد الگ ہے اور اہل بیت الگ ہے، یہ بھی جو ہے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ آل بیت جب کہا جاتا ہے، آل محمد جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ چار جو ہے خاندان کے، قریش کے، بنو ہاشم کے چار خاندان ہیں جو آتے ہیں۔ اس میں آل عقیل ہے، آل طالب ہے، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ آل علی بھی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں۔ یہ جعفر، عقیل اور علی یہ تینوں بھائی ہیں، یہ تینوں سگے بھائی، تو یعنی ان کا تینوں کا گھرانہ جو ہے ان میں آتا ہے، آل محمد میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آل عباس بھی ہے، حضرت عباس کا بھی پورا گھرانہ آل محمد میں آتا ہے۔ ان چاروں خاندان پر زکوٰۃ کا کھانا حرام ہے، یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے اور کئی حدیثوں میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہ لوگ آل محمد ہے۔ اور بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آل محمد کہا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوتی ہے،
جتنے لوگ بھی آپ کے پیروکار ہیں وہ سارے لوگ ہیں. تو آل محمد میں جیسے کہ آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آل سے مراد آپ کے جو پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم کے جو پیروکار ہیں وہ مراد ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اہل البیت کا بھی لفظ آیا ہے قرآن کے اندر. تو اہل بیت سے مراد ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا گھرانہ ہے، ان کے بیوی بچے ہیں. اور آل ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو ان کے زمانے میں ان کو مانتے تھے، مومنین جو تھے وہ مراد ہیں. ایسے ہی جب آل محمد کہتے ہیں تو بہت سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں بہت ساری حدیثوں سے پتہ لگا کر کے کہ اس سے مراد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیروکار ہیں آل محمد سے، اور ان سب پر جو ہے رحمت کی دعا کی گئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر یعنی آپ کے پیروکاروں پر رحمت کی دعا کی گئی ہے. تو آل محمد سے سارے لوگ مراد ہیں، آپ کی پوری امتی مراد ہیں، یا یہ ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق وہ 4 خاندان اس میں آتا ہے آل محمد میں. تو یہ چیز واضح ہونا چاہیے کہ اہل بیت سے مراد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو گھرانہ ہے، آپ کی بیویاں ہیں وہ مراد ہے. اور آل محمد سے مراد جو ہے حضرت علی کا گھرانہ ہے، حضرت جعفر اور عقیل کا گھرانہ، اور اسی طریقے سے حضرت عباس کا گھرانہ آل محمد سے اس میں جو ہے. اور یہ جو اللہ کے رسول نے حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر بعض صحابہ کو جو کہا ہے کہ ہمارے اہل بیت ہیں، وہ دل جوئی کے لیے کہا ہے. ان کو بھی اہل بیت کہہ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اہل بیت جو ہوتا ہے ہر انسان کا اس کی بیوی ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، یا ان کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جب تک کہ کوئی اولاد اپنا الگ گھر نہ بسا لے تب تک وہ اہل بیت میں شمار ہوتا ہے. الگ گھر اپنا بسا لے تو اس کا اپنا الگ جو ہے گھر ہو جاتا ہے. وہ جب تک آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے اہل بیت میں، آپ کے گھر میں وہ رہے گا اور اسی میں شمار کیا جائے گا. یہ حقیقت ہے. لیکن اس کو ہٹا کر کے یہ ساری چیزیں کیسا جو ہے خرافات بنا کر کے 2-4 لوگوں کو، چاہے اہل بیت ہو یا آل محمد ہو، یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. 2-4 لوگوں کو پک اپ کر لے، حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور فاطمہ، یہ 4-5 لوگ کو، اور باقی جو سینکڑوں لوگوں کو اہل بیت اور آل محمد میں جتنے لوگ ہیں سب کو کنارے لگا دیا جائے. خود حضرت حسن کی اولاد کو چھوڑ دیا جائے، وہیں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہت ساری اولاد تھی، کسی کا نام نہیں آتا ہے. کیا 7 سے 5 ہی لوگ ہیں اہل بیت میں سے، اور سب چلے گئے؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ اگر چلو ازواج مطہرات کو چھوڑ دیا جائے جو لوگ لفڑا کرتے ہیں، تو باقی کیوں 5 ہی کو کیوں پک اپ کر لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں؟ پورا خاندان ہے، ہر ایک کو لو. حضرت جعفر کی اولاد ہے، حضرت عقیل ہے، ان کی اولاد ہے، اسی طریقے سے حضرت عباس کا پورا خاندان ہے، پوری عباسی حکومت جو ہے. لیکن جو ہے یہ لوگ کسی کو نہیں، صرف 4-5 لوگوں کو، حضرت حسن کی بھی اولاد کو نہیں مانتے ہیں، حضرت حسن تک آ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر حسین کی پوری نسل میں چلے جاتے ہیں، حضرت حسن کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا اپنا دھرم ہے، یہ لوگ اپنے حساب سے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں بس. لیکن اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں جو بتایا، بخاری اور مسلم کو اٹھا لیں، قرآن کو اٹھا لیں، اور اس کے بعد دیکھیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، آل محمد کسے کہتے ہیں، تو سمجھ میں آئے گا. اس لیے جو ادھر ادھر کے سوشل میڈیائی پروپیگنڈے سے دور ہو کر کے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں جو بتایا جائے اسی کو لے. اہل بیت، دیکھیے اہل بیت کو جو مقام اور مرتبہ ہے، سب سے پہلی چیز وہ شرف صحابیت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. آپ کو جنہوں نے دیکھا ہے، آپ کی صحبت اختیار کی ہے، ان کا مقام سب سے بڑا ہے. خاندان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے حقوق ہیں اپنے، ان حقوق کو ادا کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا احترام اور حقوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذکرکم فی اہل بیتی، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے خاندان کا خیال کرنا. آپ نے کیوں یہ بات کہی؟ حج سے واپسی پر، حج سے واپس ہوتے کے وقت 10 ہجری میں، اسی کے بعد 2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ میں اپنے خاندان والوں کو کے لیے خیر کی وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا؟ کیونکہ آپ کے خاندان پر زکوٰۃ اور صدقات کا کھانا حرام تھا. تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے بعد ذمہ دار ہوں گے وہ جو ہے ان کا خیال کریں گے، جیسے میں خیال کرتا ہوں ویسے وہ لوگ بھی خیال کریں گے، یہ مطلب ہے. تو ظاہر سی بات ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ یا جتنے بھی خلیفہ ہوئے، خلفاء ہوئے، سب نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خیال کیا ہے. اس وجہ سے آپ نے یہ بات کہی تھی. اس کی اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ جو ہے ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور جو ہے ان کے نقش قدم پر چلو، باقی کو چھوڑ دو، 2 پارٹی بنا لو، کسی کو مانو کسی کو نہ مانو. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور حضرت عثمان سے زیادہ جو ہے اہل بیت ہی کو مقام اور مرتبہ دیتے. کوئی نہیں، اگر کوئی بھی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ اشارہ بھی ہوتا، کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا تھا. صحابہ کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ کسی سے آگے بڑھ سکتے تھے. اگر کسی کا کچھ مقام و مرتبہ ہوتا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 کام مانگنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، آپ منع کر دیتے ہیں.
آپ منع کر دیتے ہیں کہ تم لوگ اس کے اہل نہیں ہو. تو جو جس کا اہل ہے اس کو جو ہے کام پہ لگایا جاتا ہے، اس کو وہ ذمہ داری دی جاتی ہے. تو ہر انسان کا اپنا الگ کام ہوتا ہے. کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار بہت اعلیٰ ہے دینداری کے اعتبار سے، لیکن ممکن ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اس لائق نہ ہو. وہ ذمہ داری دے دو، پتہ نہیں جو سب کچھ معاملہ ختم ہو جائے. ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور انہی کو اہل